بیٹا تب شمار ہوگا جب دودھ پینے کی مدت میں اس نے دودھ پیا ہو. جب اس نے ایک عورت کا دودھ پی لیا تو یہ اس کا بچہ شمار ہو گیا. اب اس عورت کی کسی بھی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. اس طرح کسی لڑکی نے کسی دوسری عورت کا دودھ پی لیا تو اس کی بیٹی شمار ہو گئی اور اس کی تمام اولاد کی بہن ہوگی. اس کی جو بیٹیاں ان کی بہن، اس کی جو بیٹیاں ہیں ان کی بہن، اس کی کسی بیٹی کے ساتھ بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکے گا اگرچہ دوسروں کے ساتھ اس نے دودھ نہ پیا ہو. یہ ان کی بہن ہو گئی تو بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. جو پانچویں بات ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے اندر گواہوں کا ہونا بھی لازمی ہے. 2 گواہ ہوں گے، 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول ہوگا. جو چھٹی بات ہے حق مہر یہ بھی واجب ہے. حق مہر دینا یہ لازمی ہوتا ہے، حق مہر بھی ادا کرنا پڑے گا. جو کم از کم حق مہر ہے جو اس وقت تقریباً چل رہا ہے تقریباً 8,500 9,000 کے لگ بھگ ہے. یہ کم از کم جو مقدار ہے، اس سے زیادہ جتنے بھی سامنے والے کی حیثیت کو دیکھ کر جتنا انسان حق مہر رکھ کے رکھ سکتا ہے تو یہ حق مہر واجب ہوتا ہے اور اس کا ادا کرنا بھی لازمی ہوتا ہے. صرف زبانی معافی سے معاف نہیں ہوتا کہ مجھے معاف کر دو، یا عورت کہتی ہے کہ میں نے آپ کو حق مہر معاف کر دیا، اس سے معاف نہیں ہوتا. اس کا حکم وہی ہے جو زکوٰۃ والا ہے کہ ایک مرتبہ بیوی کے ہاتھ پہ رکھنا پڑے گا. رقم ہے تو رقم کی صورت میں، سونا ہے تو سونے کی شکل میں، زمین وغیرہ ہے تو اس کا سٹام وغیرہ اس کے ہاتھ پہ رکھنا پڑے گا. اس کے بعد اس کی اپنی مرضی ہے، آپ کو واپس دیتی ہے، مدرسے کو دیتی ہے، مسجد کو دیتی ہے، کسی غریب کو دیتی ہے، ماں باپ کو دیتی ہے، اس کی اپنی مرضی ہے. پہلے اس کو ادا کرنا لازمی ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو تقریباً ابھی تک جو سسٹم چل رہا ہے نا، پہلی رات اپنی بیوی سے حق مہر معاف کرا لیتے ہیں. اس سے طرح حق مہر معاف نہیں ہوتا، اس طرح بالکل حق مہر معاف نہیں ہوتا. یہاں پہ آگے پھر تنازع کی صورت میں کہ جب میاں اور بیوی کی، خاوند اور بیوی کے آپس میں نہ بن رہی ہو، نباہ نہ ہو رہا ہو اور بات جدائی تک آ جائے تو پھر وہاں طلاق کی ضرورت پیش آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں طلاق کا اصول بیان کیا. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. طلاق رجی یعنی اس دوران انسان رجوع کر سکتا ہے، 1 طلاق کے بعد بھی، 2 طلاق کے بعد بھی. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ وَتَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو پھر متعلقہ کو حسن سلوک کے ساتھ اپنے پاس رکھ لے یا پھر اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دے. یہ 2 مرتبہ ہے. اگر 3 مرتبہ طلاق دے دی تو پھر وہ مکمل طور پر اس بندے سے فارغ ہو جائے گی. پہلے بھی بتایا تھا کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں: طلاق احسن، طلاق سنت اور طلاق بدعت. طلاق احسن یہ ہے کہ 1 طلاق دے دی جائے بیوی کو اور جب اس کی عدت پوری ہو بس دوسری طلاق اور تیسری طلاق کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد وہ دوسری جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے. نمبر 2 کہ بیوی کو طلاق دی 1 طہر میں، پھر جب وہ پاک ہوئی پھر دوسرے طہر میں، پھر تیسرے طہر میں. ہر طہر میں، ہر پاکی میں، جو پاکی کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں 1 طلاق دی، 3 طلاق پوری ہو گئی. یہ طلاق سنت ہے. تیسری طلاق ہے طلاق بدعت، بیک وقت ایٹ اے ٹائم 3 طلاق اکٹھی دینا، یہ بدعت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق ہوتی ہی نہیں ہے. بعض چیزیں منع ہوتی ہیں لیکن ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہوتی ہی نہیں ہے. ہوتی نہیں، 3 طلاق ہو جاتی ہیں. اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاق اکٹھی دی تو 3 طلاق ہو جاتی ہیں. 3 طلاق سے زائد بندہ دیتا ہے تو وہ شریعت کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. 7 طلاق دے رہا ہے، 10 طلاق دے رہا ہے، 20 طلاق دے رہا ہے. مختلف قسم کے تکیہ کلام ہوتے ہیں. کوئی بندہ ٹرک دے رہا ہوتا ہے، مختلف قسم کے، وہ کہتے ہیں میں آپ کو طلاقوں کا ٹرک دیتا ہوں. اس طرح کے احمق اور بیوقوف قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں. یا کوئی بندہ اس کو 100 طلاق دیتا ہے، 100 طلاق، تو یہ 97 طلاق جو ہے یہ فضول میں جائیں گی اور یہ شریعت کا مذاق ہوگا. طلاق 3 ہے، 3 سے آگے طلاق نہیں ہے.